ہمت ہے تو یزید ذرا سامنے تو آ، کیوں گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا کربلا کے بعد؟ شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلوات پڑھتے بار محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مطلع دو تین شعر پیش کرتا ہوں جناب شکیلہ کی شان میں، مسائل کے بطور خاص سماعت فرمائیں۔ صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، گھٹا ستم کی ہے چھائی، بہت اندھیرا ہے، میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا، میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا، ہوئی ہے دنیا پرائی، بہت اندھیرا ہے، کہ چہیتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو، چہیتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو، کہ سن لو میری دہائی، بہت اندھیرا ہے۔ اور یہ آخری شعر کا پیش کرو کہ میں کیسے بھولوں گی کرب و بلا کا وہ منظر، لٹی جہاں پہ کمائی، بہت اندھیرا ہے، صدا سکی۔ بات پڑھتے محمد والے محمد۔ بھائی حضرات میری گزارش ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا سید علی حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ سر پر تشریف لائیں اور فضائل و مصائب سے آپ تمامی حضرات کی قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ان کا استقبال بواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وعنا من الحسین. صلوات پڑھے بابا سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین کی روح کے ساتھ فرما دیں اور ایک سورہ فاتحہ معصومہ فاطمہ بنت عطا عباس کی روح کے ساتھ. صلوات پڑھے بابا سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، آج 28 سفر امام زمان کا ہوا. یہ تو کرم ہے حضرات چار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ ہمارے اوپر خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا شہزادی فاطمہ زہرا کہ یہ ہمارے اوپر خاص کرم ہے اور خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہماری شہر کے حیات میں دوڑنے والے لہو میں ماں کے شیر اور باپ کے خون سے زیادہ علی کی محبت کو رواں دوا کیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمارے کاسے دل میں آل محمد کی بھیک ڈالی. اور خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں فرش عزا جیسی جگہ پر بیٹھنے کے ذریعے آسمان پر بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا. 28 رجب کی تاریخ، مظلوم کربلا کا سفر. زمانہ پہچانیے کون ہے حسین، کیا منزلت ہے مظلوم کربلا کی، کیوں حسین نے مدینہ چھوڑا، مقصد حسین کیا تھا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. سن 61 ہجری سے پہلے
تاریخ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، دین اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ نہیں ہوا۔ مسجد میں بیٹھ کر شراب بھی پی گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے گئے، 2 کی 4 رکعت بھی پڑھائی گئی، جمعہ بدھ کو بھی ہوا۔ لیکن سن 61 ہجری کے بعد آپ مجھے بتائیں کسی میں جرت ہے کہ جو مسجد میں جا کر شراب پی لے؟ شراب مسجد میں پینا تو الگ کی بات ہے، کوئی کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ مسجد کے سامنے کوئی شراب کی دکان کھول لے۔ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ بیداری آئی کہاں سے؟ مقصد ہے حسین، یہ بیداری آئی کہاں سے؟ اب انسان کے اندر وہ جرت کیوں نہیں رہی؟ کیا تبدیلی آئی امام حسین کے سفر کرنے کے بعد؟ میں اس منبر پر ہوں، 10 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، 9 بات آپ کو اچھی لگے، 1 بات میں ایسی کر دوں کہ آپ کو اچھی نہ لگے۔ مثلا میں کہہ دوں کہ آپ سے کہ صبح کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ ایسے کینسل ہے، وہ آپ نہ پڑھیں۔ آپ کا سب کا جواب یہ ہوگا مولانا صبح کی 2 رکعت بعد میں کینسل ہوگی، پہلے آپ کینسل ہو جاؤ گے۔ یہ بیداری آئی کہاں سے؟ آپ نے میری 9 باتیں مانی، 1 بات آپ ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، مخالف ہو جائیں گے آپ۔ یا آپ نے کہہ کیسے دیا کہ صبح کی 2 رکعت نماز آج سے ختم ہو گئی؟ یہ بیداری آئی کہاں سے؟ یہ انقلاب آیا کہاں سے؟ یہ مظلوم کربلا کا اس سفر کا نتیجہ ہے جو امام حسین نے سفر کیا اور امت کو بیدار کیا۔ پہچانے آپ حق اور انصاف سے بتائیں کہ جب آپ آج میری ایک غلط بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کل مظلوم کربلا اس یزید کو کیسے برداشت کر لیتے جو غلطیوں کا مجسمہ تھا؟ مظلوم کربلا اس کی بات کیسے مان لیتے؟ نہیں۔ مقصد حسین کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کا ایک فیصلہ کعبے کو بچائے، مکہ کو بچائے، مینا کو بچائے، صفا کو بچائے، مروہ کو بچائے۔ وہ حسین اگر ایک فیصلہ کر دے تو اتنی چیزیں بچ جائے، اگر وہ حسین اپنے سر و تن میں جدائی کرا تو کیا کیا نہیں بچے گا۔ پہچانے حسین، کیا عظمت ہے مظلوم کربلا کی۔ اور اگر آج انسان کسی بھی مذہب کا، کسی بھی فرقے کا، کوئی مسلمان اگر کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اپنے گھر میں جائے اور جانے کے بعد اسے ماں، بہن، بیٹی میں تمیز ہو جائے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، بیٹی کا رتبہ کیا ہے، ماں کا عہدہ کیا ہے، بیٹی کا عہدہ کیا ہے، ماں کا رشتہ کیا ہے، بیٹی کا رشتہ کیا ہے، زوجہ کا رشتہ کیا ہے، تو وہ حسین کو جھک کر سلام کرے۔ اگر انسان کو ایک تمیز ہو جائے گھر میں جانے کے بعد کہ آخر رشتے ہیں کیا، تو حسین کو سلام کرے۔ اس کے پیچھے مظلوم کربلا کا ذہن ہے۔ اور حسین نے صرف ہمارے ہی گھروں کو نہیں بچایا بلکہ مظلوم کربلا نے تمام رشتوں کو بچایا ہے، تمام رشتوں کو بقا دیا امام حسین نے۔ آج اگر بھائی بھائی کا احترام کر رہا ہے تو سمجھ جانا گھر میں کربلا ہے۔ اگر زوجہ شوہر کے تابع ہے تو سمجھ جانا کربلا ہے۔ بیٹی گھر میں باحجاب ہے تو سمجھ لینا کربلا ہے۔ اور کربلا تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے 72 آئیڈیل ہیں جو کربلا نے ہمیں دیے۔ اگر انسان کو بہترین بھائی بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ توجہ میرے عزیزو، اگر بہترین بھائی بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین بیٹا بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین بھتیجا بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین بھانجا بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین چچا بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین ماں بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین بیٹی بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین ماموں بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین خالہ بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ بہترین چچی بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ کیا یہاں پر رشتے ختم ہو گئے؟ نہیں، رشتے اب بھی باقی ہیں۔ کون سا رشتہ باقی رہا؟
सलावत पढ़े आवाज बुलंद। जिंदगी के बोझल तरीन लम्हों में अगर कोई सहारा ना मिले, जिसके कांधे पर अपना सर रखकर अपनी बात बयान कर सको, उस रिश्ते को कहते हैं दोस्ती। करबला ने इस चैप्टर को भी खाली नहीं रखा, हबीब इब्ने मज़हर का किरदार रख दिया। क्या अब रिश्ते खत्म हो गए? नहीं, अब भी रिश्ते बाकी हैं। एक रिश्ता और बाकी है। अगर किसी से जिंदगी में कोई झगड़ा हो जाए, कतई ताल्लुक हो जाए और किसी वक्त वो आपसे मुलाकात के लिए आए, आपसे मिलने के लिए आए, तो उसे अपने कदमों में गिरने ना देना, उठाकर सीने से लगा लेना। उनका किरदार रखा है। करबला ने सारे रिश्तों पर रोशनी डाली है, हर रिश्ते को बता दी है। और याद रखना, बहुत बड़ा अपनी तकरीर का जुमला कहने जा रहा हूं, याद रखना, दोस्ती हो, दोस्ती कब हो? जब जान दे देने का जज्बा हो तो दोस्ती हो, मफाद के लिए दोस्ती ना हो। जान दे देने का जज्बा हो तो दोस्ती हो। और यह भी ना हो कि अगर बाप से दुश्मनी थी तो बेटे से भी दुश्मनी हो, फिर हम में और अजियत में क्या फर्क रहेगा? मजलूम करबला यही तो कहा था, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? बुग़्ज़न ले अभी, आपके बाप के बुग़्ज़ में हर रिश्ते को बका दी है करबला ने, हर रिश्ते को। और हम अपनी मजलिसों में एक नारा बुलंद करते हैं, अपने हर जलसे में लब्बैक या हुसैन, दो नारे हम लगाते हैं, एक मजलिसों में और एक यही हज के मौके पर। फर्क क्या है? लब्बैक या हुसैन, मजलूम करबला हाजिर हैं आपके लिए, वहां भी यही। लेकिन याद रखना, ये बात मैं इसलिए अर्ज करता हूं कभी तकरीर में कि वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, ताकि जो लाइव सुनने ताकि उन तक भी कुछ पैगाम पहुंचे। लब्बैक या हुसैन का नारा हम बुलंद करते हैं। याद रखना, लब्बैक या हुसैन उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है जो अपने माँ बाप को भी लब्बैक कहते हो। मजलूम करबला पलट कर यही कहेंगे, जब माँ बाप का ना हो हमारा क्या होगा? वो हमारा कहां से होगा? लब्बैक या हुसैन। और बहुत से घरों का आपने मुशाहिदा किया होगा, आपने भी देखा होगा बहुत से लोगों को कि जो घर में अज़ा खाने तो बना लेते हैं, लेकिन उसी घर में माँ बाप को नहीं रख पाते। क्या मजलूमी है? घरों में अज़ा खाने और उन्हीं घरों के माँ बाप सड़कों पर। यह कौन सा इंसाफ है? यह कौन सा दर्ज दिया मजलूम करबला ने? इसीलिए थोड़े खुरूज का था, मजलूम कर मदीना छोड़ा, करबला को आबाद किया इसीलिए कि आप माँ बाप को घर से बाहर कर दो, घर में अज़ा खाने बना लो। नहीं, यह करबला नहीं है, यह करबला का पैगाम कतई नहीं है। पहचाने मजलूम करबला की अजमत को, कौन से रिश्तों को बका दी है मजलूम करबला ने, रिश्तों को बका। पहचाने क्या मकसद था मजलूम करबला खुरूज करने का। हामिद रजा सुल्तानी पाकिस्तान के रहने वाले बाजार में हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, पीछे एक शख्स आया, आने के बाद कहा, हामिद रजा कब तक सब्जी खरीदते रहोगे? चलो दीन सीख लो। कहा सिखाओ। कहा इसके लिए कम से कम 30 दिन का चिल्ला बांधना होगा मस्जिद में। कहा नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि 30 दिन जाकर मस्जिद में बैठे। कहा 15 दिन। कहा नहीं। कहा अभी इसी लम्हे दीन सिखा दो। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शख्स हामिद रजा सुल्तानी को पकड़कर मस्जिद में मौलवी साहब के पास लेकर आ गया। कहा मौलाना, ये है हामिद रजा और ये दीन समझना चाहते हैं सिर्फ एक लम्हे में। कहा 30 दिन का हामिद रजा चिल्ला खींचना होगा। कहा नहीं, टाइम ही नहीं है। कहा 15 दिन। कहा हो ही नहीं सकता इसी लम्हे में। कहा हामिद रजा बेवकूफ हो गए, कौन ऐसा इंसान है, तवज्जो मेरे अजीजों,
کون ایسا انسان ہے جو آپ کو ایک لمحے میں دین سکھا دے؟ کہا مولوی صاحب وہ بیوقوف آپ کے سامنے کھڑا ہے. وہ بیوقوف وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. کہا آپ ایک لمحے میں دین سکھاؤ گے؟ کہا ہم سکھائیں گے. کہا کیسے دین سکھاؤ ایک لمحے میں؟ کہا وہ دین پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو کہاں جانا پڑے گا؟ کہ پاکستان ملک ہے، اس کے برابر میں ایک ملک ہے ہندوستان، وہاں جانا ہوگا. اس ہندوستان ملک میں ایک شہر ہے جسے اجمیر کہتے ہیں، اس اجمیر میں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ پر لکھا ہوا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ہم سمجھائیں گے کہ لمحے میں اس درگاہ پہ لکھا ہوا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ہم سمجھائیں گے تمہیں دین. پہچانے مظلوم کربلا کی عظمت کو. کیا کیا پیغام نہیں تھے مظلوم کربلا نے. دو چار باتیں یہی طرف تھے مساق دامن وقت گزشت نہیں ہے. کون حسین؟ آخر کس چیز کے ذریعے تعارف کراؤں حسین کا؟ کیا اس منبر کے ذریعے حسین کا تعارف کراؤں؟ کیا آپ ذاکرین کے ذریعے تعارف حسین کراؤں؟ کیا علم کے ذریعے تعارف حسین کراؤں؟ کیا ہے علم؟ یہ علم کا پٹا جس کی آپ زیارت کرتے ہیں. کیا خالی جس کمپنی میں جس جگہ بنا یہ اتنا صحیح ٹکڑا بنایا تھا؟ کیا پتا کتنا بڑا بنایا ہوگا، کس نے پہنا ہوگا، پہننے والے مر گئے زندہ ہے. لیکن اس پٹے کا ہی کیوں احترام کرتے ہیں آپ؟ پہچانے حسین کی عظمت کو. جو ایک بے جان کپڑے کو واجب الاحترام بناتے اسے حسین کہتے ہیں. جو ایک بے جان لکڑی کو فقر عصائے موسیٰ بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. آپ کے ذریعے تعارف حسین. کتنے بڑے بڑے ادیب پڑے ہیں دنیا میں، کتنے بڑے بڑے گلے کے مالک پڑے ہیں، کتنے بڑے بڑے لفاظ پڑے ہیں جو بولنے کے مالک ہیں، جو پورا بولنے پر ملکہ رکھتے ہیں. کون جانتا ہے جو مر گئے ہیں اور مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ کون جانتا ہے انہیں؟ آپ میں کون سے سرخا کے پر لگے ہوئے تھے کہ آپ کو ساری دنیا جانتی ہے؟ نہیں. اگر بنام حسین کوئی ذاکر منبر پر آ گیا تو کیا مرتبہ ملا؟ جملہ کیا آپ کی بجائے سماعتوں کے حوالے. اگر بنام حسین کوئی ذاکر اس منبر پر آ گیا تو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. پہچانے اپنے مرتبے کو. زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. کس چیز کے ذریعے تعارف ہے اسے؟ اور کسی ذکر کو اگر ختم کرنا ہو نا تو اس کا میڈیا مخالف ہو جائے، پرشاسن مخالف ہو جائے، مورخ مخالف ہو جائے، قلم مخالف ہو جائے، پولیس مخالف ہو جائے تو وہ ذکر ختم ہو جایا کرتا ہے. لیکن حق و انصاف سے بتاؤ، کیا میڈیا نے ذکر حسین کو ختم کرنے کے لیے کمی چھوڑی؟ پرشاسن نے کوئی کمی چھوڑی؟ پولیس نے کوئی کمی چھوڑی؟ مورخین نے کوئی کمی چھوڑی؟ قلم مخالف رہے، پرشاسن مخالف رہے، پولیس مخالف رہی، مورخ مخالف رہے، لیکن حق و انصاف سے بتاؤ ذکر حسین دبائے ابھر کر سامنے آیا. سبحان اللہ. کائنات میں واحد ذکر ہے ذکر حسین جسے سب سے زیادہ دبایا گیا لیکن سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آیا. کائنات میں واحد نام ہے جسے سب سے زیادہ دبایا گیا، سب سے زیادہ ابھر کر سامنے لایا گیا، سب سے زیادہ جسے لوٹا گیا وہ حسین، سب سے زیادہ جس کے نام پر لٹایا گیا وہ حسین، سب سے زیادہ جس سے دوستی کی گئی وہ حسین، سب سے زیادہ جس کے دشمن ہوئے وہ بھی حسین، سب سے زیادہ جس کے نام پر کھلایا گیا وہ حسین. اللہ اکبر. سب سے زیادہ جسے بھوکا رکھا گیا وہ حسین، سب سے زیادہ جسے پیاسا رکھا گیا وہ حسین، سب سے زیادہ جس کے نام پر پلایا گیا وہ حسین. بھائی اربعین آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ تو خود مشاہدہ کر رہے ہیں کتنا مظلوم کربلا کے نام پر کھلایا جاتا ہے. اور یاد رکھنا حسین وہ ہے کہ جو فطرت کے بھی آئین کو بدل دیتا ہے، وہ ہے حسین. جو فطرت کے آئین کو بدل دیتا ہے اسے کہتے ہیں حسین.
کیا ہے فطرت کا تقاضا؟ شب عاشور کا منظر آپ کی نگاہوں میں ہے، آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. جملہ سنیے، حسین وہ ہے جو فطرت کے آئین کو بدل دے. فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو جانچتے ہیں تو شمع جلا کر جانچتے ہیں. حسین وہ ہے جو شمع بجھا کر جانچتے ہیں. حسین شمع بجھا کر جانچتے ہیں. حسین وہ جو فطرت کے آئین کو بدل دے. کیا ہے فطرت کا تقاضا اور پانی کی فطرت کیا ہے؟ پانی کی فطرت یہ ہے سرکار کہ پانی اگر انسان نہ پیے تو مر جائے، جمادات نہ پیے تو مر جائے، حیوان نہ پیے تو مر جائے، انسان نہ پیے تو مر جائے، چرند نہ پیے تو مر جائے، پرند نہ پیے تو مر جائے، شجر نہ پیے تو مر جائے، حجر نہ پیے تو مر جائے. یہ ہے پانی کی فطرت. یعنی جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں موت واقع ہو جایا کرتی ہے. حسین کون؟ حسین وہ جو فطرت کے آئین کو بدل دے. تو جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. کربلا کے میدان میں حسین نے فطرت کو بدل دیا. ارے جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جنہیں پانی نہیں ملا وہ نوکے سینہ پر بولتے رہے. کے آئین کو بدل دے. جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. لیکن مظلوم کربلا نے فطرت کو ہی بدل دیا. جنہیں پانی نہیں ملا وہ تو نوکے سینہ پر بولتے رہے. فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر انسان کے جسم پر کوئی زخم لگ جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. حسین وہ جو فطرت کے آئین کو بدل دے. یہاں اپنے جسم پر زخم لگا کر خوش ہوا جاتا ہے، مسکرایا جاتا ہے. حسین وہ جو فطرت کے آئین کو بدل دے. اگر انسان کا پیر کسی آگ کے انگارے پر پڑ جائے بہت دیر تک صبر نہیں آتا، لیکن یہاں آگ کو روشن کیا جاتا ہے، اس پر ایسے چلا جاتا ہے ایسے گلزار پر چلا جا رہا ہے. حسین جو فطرت کے آئین کو بدل دے. آخری بات اس ربط مسائل. حسین وہ جو فطرت کے آئین کو بدل دے. مظلوم کربلا کی عظمت اور جناب زینب نے ایسے تھوڑے کہا تھا. جب سفیر روم نے پوچھا کون ہے یہ قیدی، کہا نعوذ باللہ من ذالک حاکم مدہن، ایک باغی تھا جسے ہم نے قتل کر دیا، اور یہ ان کی مائیں بہنیں ناموس ہے جنہوں نے قیدی کر لایا گیا ہے. علی کی شیر دل بیٹی نے یزید کے گستاخ لہجے کو سنا، شجاعت حیدری کو سمیٹا. سمیٹنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ علی کی وہ شیر دل بیٹی بادل کی طرح گرجی، بجلی کی طرح چمکی، اور ایک جملہ کا اور سفیر روم یہ کیا کہتا ہے؟ حسین تھا میں نے قتل کر دیا، حسین تھا میں نے قتل کر دیا. او یزید میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا ذکر زمین سے آسمان تک ہو رہا ہے اور تیرا کوئی دنیا میں نام لینے والا نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ میں نے قتل کر دیا. حسین تھا. اور سفیر روم یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے؟ میں بتاتی ہوں ہم کون ہیں اور یہ کون ہے. جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سید النساء العالمین، اخی سید الشہداء. اور سفیر روم سن، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، میرا بھائی شہیدوں کا سردار، اور سفیر روم ہم سردار کی اولادیں ہیں، یہ غلام کا بیٹا ہے. یہ کیا بتائے گا ہم کون ہیں؟ میں بتاؤں گی ہم کون ہیں. ہم بتائیں گے ہم کون ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گی یہ کون ہے. ہم سردار کے اولادیں ہیں، اور یہ
غلام کا بیٹا جملہ سننا قسم خدا کا آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے میں بتاؤں کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں. اور سفیر روم ہم ان ماؤں کی اولادیں ہیں کہ جن کے بدن کا لباس بھی ان کے بدن کو نہیں جانتا, اور یہ اس ماں کی اولاد ہے, ان ماں کی اولادیں ہیں کہ جن کی ماں ان کے باپ کو نہیں جانتی. یہ ان ماں کی اولادیں ہیں کہ جن کی ماں کے خود باپ کو نہیں جانتی. اور ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے, ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے, ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. تو میں اپنا شجرا بتا دوں تجھے علل اعلان, تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. صلوات پڑھے بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا سمجھے گا زمانہ حسین کی عظمت کو. ختم کی میں نے اپنی بات کو. حسین جو فطرت کے آئین کو بدل دے, حسین جس نے مدینہ چھوڑا, کربلا کو آباد کیا کس لیے؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. تھا مقصد حسین, نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. جب مروان ولید نے قاصد کو خط لے کر مظلوم کربلا کے یہاں بھیجا کہ جب حسین کو بلا کر لاؤ, اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب روز وقت معین تھا کہ جس میں امام حسین سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی. بس وہ وہی وقت تھا کہ جس وقت یہ قاصد خط لے کر پہنچا, وہ جناب زینب کے ملنے کا وقت تھا. کہ حسین کو دربار میں بلایا ہے. جناب زینب نے سننے کے بعد بھیا آپ دربار میں نہ جائیں. مظلوم کربلا کہتے ہیں بہن زینب یہ میری قتل گاہ نہیں ہے, یہ نانا کا شہر ہے, میں اسے اپنی قتل گاہ نہیں بنانا چاہتا. جناب زینب نے غازی عباس کو آواز دی, کہا میرے بھیا عباس, بیٹا علی اکبر, بیٹا قاسم, اونا محمد, عبداللہ, جعفر, سب کو بلایا. 18 بنی ہاشم کو بلانے کے بعد جناب زینب نے غازی عباس کو مخاطب کر کہا بھیا عباس میرا بھائی دربار میں جا رہا ہے, لیکن آپ خیال رکھنا کہ میرے مظلوم بھائی پر آنچ نہ آنے پائے. لو ازادار مظلوم کربلا گھر سے نکلے, جیسے دربار میں داخل ہوئے مظلوم کربلا اندر داخل ہو گئے, سب کو دروازے پر روک دیا گیا. غازی عباس نے مظلوم کربلا کے چہرے کو دیکھا. مظلوم کربلا کہتے ہیں غازی عباس آپ یہیں ٹھہر جاؤ, آپ یہیں ٹھہر جاؤ, لیکن غازی عباس جب میری آواز بلند ہو تم اندر آ جانا. لوزادار و مظلوم کربلا اندر آ گئے. مروان ولید کہتے ہیں آپ بیعت کرو. امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ بیعت کرنا اتنا ہی اچھا کام ہے تو یہ دروازے کیوں بند کر دیے گئے ہیں؟ دروازے کھول کر بیعت طلب کرو. اور ایسا کرو صبح صادق نمودار ہوگی, مسجد نبوی ہوگی, وہاں پر بیعت طلب کرنا, وہاں پر ہم جواب دیں گے. لوزادار و مروان نے اشارے سے کہا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کر دو. مظلوم کربلا کو جلال آیا, آواز بلند ہوئی. غازی عباس نے آواز کو سنا, ارے دروازے میں اپنا شانہ لگایا, ارے دروازہ زمین پر گرا. غازی عباس اندر آئے, تلوار کو نام سے وار کیا. آقا حکم تو بتاؤ کس کی سر و تن میں جدائی کرنی ہے. آقا بتاؤ کس کے سر و تن میں جدائی کرنی ہے. مظلوم کربلا کا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں ہے. لوزادارو غازی عباس نے کہا اگر میرا آقا مجھے اجازت دے دیتا تم دونوں کے سر و تن میں جدائی کر دیتا. لوزادارو ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے غازی عباس آج مظلوم کربلا کی آواز بلند ہوئی, آپ دروازے کو گرا کر اندر داخل ہو گئے. اے غازی عباس ارے کل کربلا کا میدان ہوگا, مظلوم کربلا آواز دیں گے حل من ناصر ینصرنا.
کربلا جب یہ آواز بلند کی کربلا کے میدان میں تو فرات کے کنارے پر ایک لاشا تڑپنے لگا. لو عزادارو وہ وقت بھی آیا مظلوم کربلا دربار سے آئے, نانا کی قبر پر پہنچے. پہنچنے کے بعد مظلوم کربلا بے ہوش ہو گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے مظلوم کربلا ہوش میں آئے نانا سے مخاطب ہو کہتے ہیں نانا میرے لیے کیا حکم ہے, نانا میرے لیے کیا حکم ہے. رسول کائنات نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, میرے نوازے مشیت کا ارادہ یہی ہے کہ تمہیں شہید ہونا ہے. کہا نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سوایا, کہ بہنوں کے لیے یہی حکم ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے گا. مظلوم کربلا رونے لگے. آگے چاہنے والے کھڑے ہوئے تھے. ایک جملہ کہا مولا کس لیے رو رہے ہو, کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کیا شہادت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں شہادت سے نہیں, اور نانا نے فرمایا ہے بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. آگے مظلوم کربلا گھر میں محضر شہادت کو تیار کیا. بس مصائب کے 2 جملے ہیں, آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے. محضر شہادت کو تیار کیا. جیسے تیار کرنے کے بعد غازی عباس کو بلایا. بھیا عباس لو یہ مردوں کے نام ہیں, سب کو جا کر اطلاع کر دو کہ تمہارے نام ہے. غازی عباس آئے. بیٹا علی اکبر تمہارا بھی نام موجود ہے, قاسم تمہارا بھی نام موجود ہے, اونو محمد تمہارے بھی نام موجود ہے. جب ایک چھوٹے سے بچے کا نام آیا, اب غازی عباس اس بچے سے کیسے کہے بھیا تمہارا بھی نام ہے. غازی عباس نے دیکھا جناب صغرا کی آغوش میں ہے علی اصغر. جناب صغرا سے کہا صغرا ارے علی اصغر کا بھی نام ہے, علی اصغر کا بھی نام موجود ہے. لو عزادارو ارے وہ وقت بھی آ گیا, قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا. مظلوم کربلا ہے, مسند بچھا کر بیٹھ گئے. ایک کنیز کو حکم دیا کہ ایک ایک بیوی کو بلاتے رہنا, سوار کراتے رہنا. آواز بلند ہوئی, حسن مجتبیٰ کی زوجہ ام فروا آ رہی ہے. مظلوم کربلا نے کہا مجلس تمام ہو رہی ہے. مظلوم کربلا نے کہا بیٹا قاسم جاؤ اماں کو سوار کراؤ. ام فروا کو سوار کرا دیا. کچھ دیر بعد آواز آئی ام لیلا آ رہی ہے. کہا بیٹا علی اکبر ماں کو سوار کراؤ. اب کچھ دیر کے بعد آواز آئی ام کلثوم آ رہی ہے. کہا عباس جاؤ بہن کو سوار کراؤ. اور ایک بار ایک ایسی آواز آئی علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. مظلوم کربلا مسند سے اٹھے, تمام آگے بڑھے. کابو بھی اماں ہم سوار کرائیں گے, بہن ہم سوار کرائیں گے. جناب زینب نے جملہ کہا غازی عباس آج مجھے آپ سوار نہیں کراؤ گے. بیٹا علی اکبر آپ مجھے سوار نہیں کراؤ گے. قاسم آپ مجھے سوار نہیں کراؤ گے. اونو محمد آگے بڑھے اماں ہم سوار کرائیں گے. نہیں بہنان آج آپ بھی سوار نہیں کراؤ گے. مظلوم کربلا کہتے ہیں بہن میں سوار کراؤں گا. کہا بھیا آج آپ بھی سوار نہیں کراؤ گے. کہا پھر کون سوار کرائے گا؟ کہا جو مجھے 11 محرم کو سوار کرائے گا. امام نے آواز دی ارے میرا بیمار سجاد آؤ پھوپھی کو سوار کرا دو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بار الہ ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما. ہماری اس مختصر سی بات کو اپنی بارگاہ میں درجے قبولیت عنایت فرما. بار الہ تو رحیم رحم فرما, کریم ہے کرم فرما, غفار ذنوب ہے, تمام مومن مومنہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ یہ طلاب علوم دینیہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں, ان سب کو علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزین و منور فرما. بار الہ ہماری ایک دعا بارگاہ میں یہ ہے کہ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ جو مومنین مومنات دنیا میں مریض ہیں, بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما.
ہمارے لا حجت آخر کے زمین میں حاضر فرما، ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.